دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ابھی جی ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ ستار رند صاحب کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ اعداد و شمار اور علم ہی نہیں ہے. آپ آ کے کیٹی بندر اور سندھ کے اندر جہاں پانی گرتا ہے سمندر میں آ کے دیکھیں، وہ تو سارا خشک پڑا ہوا ہے. سمندر کھا رہا ہے سندھ کی زمینوں کو، پاکستان کی زمینوں کو. تو یعنی وہ کوئی ایسا یعنی فاضل پانی جو ہے نا وہاں سے ڈاؤن سٹریم کوٹری جا نہیں رہا. سر میں بھی واٹر اینڈ پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اور وہ ریفر کر رہے آئی یو سی این اور WWF. آپ ان کو مشتاق بھائی بلا لیں، ہم بھی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے کالا باغ ڈیم کی رکھ لیتے ہیں، یہ آ کے ہم سے ذرا موازنہ کر لیں، پھر پبلک انٹرسٹ کی بھی بات کر لیں. شیر صاحب ادھر کیا بلانا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو پھر چل کے سندھ میں دیکھیں، جہاں سمندر جہاں پانی نظر آیا ہوا تو وہاں نظر آ جائے گا. یہاں کاغذوں میں تو نہیں دکھانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دیکھیں نا جگیردارانہ رائے ہے. اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی ترقی کر کے اوپر نہ آ جائے، پاکستان ترقی نہ کر جائے، پاکستان کی غریب عوام آگے نہ آ جائے. تو دیکھیں اس میں سیاسی ایشو بھی آ جائے گا، اس میں اور بھی بڑے سے ایشوز انوالو ہو جائیں گے. نصرت بھائی جب ہم ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ضد پکڑتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے. اس کو یہ لے جائیں سندھ میں، یہ ریفرینڈم کرا لیں ہمارے ساتھ، یہ ریفرینڈم کرا لیں تو لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. اچھا لیکن عابد صاحب گزارش یہ ہے کہ مسئلہ صرف سندھ کا تو نہیں ہے. سب سے پہلے 86 میں جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو کالا باغ ڈیم کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ ANP نے کی تھی جی، اور صوبہ سرحد اس وقت جو تھا، اور اب جو خیبر پختونخوا ہے. اور آج بھی اسمبلی میں جو سب سے پہلے شور مچا، آپ کو تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، وہ ANP کے لوگوں نے مچایا. تو یہاں پہ بات صرف سندھ کو راضی کرنے کی نہیں ہے عابد صاحب، بلکہ ANP کو بھی تو راضی کرنا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی تو سمجھانا ہے. میں کہوں گا، سمجھتا ہوں کہ صوبہ سرحد کی عوام یہ دیکھیں کہ پھر جب آپ ڈیبیٹس کریں گے، آپ سرکولر ڈیٹس لے لیں. یہ تو بل ہی نہیں دیتے بجلی کے. کون؟ یہ صوبہ سرحد کے اور فاٹا کے یہ لوگ تو بل ہی نہیں دیتے. یہ سارا برڈن پہ پڑتا ہے اس سائڈ. صوبہ سرحد کے دیتے ہیں، فاٹا کے وہ دیکھیں سارے آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں. آپ دیکھ لیں، بے تحاشا بجلی چوری ہوتی ہے، بے تحاشا پرابلمز آتی ہیں. کہنے کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کا نقصان کیا ہے. بجلی تو 40% کراچی میں بھی چوری ہوتی ہے. ملتان میں سب سے زیادہ بجلی چوری. آپ چلیں جائیں پھر سندھ میں چلیں جائیں، ایک وڈیرے کے گھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے. اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں رپورٹ پیش کی گئی. جب ایک وڈیرے کے گھر میں یہ لگائیں گے ٹرانسفارمر، بجلی چوروں کو نہیں پکڑیں گے، کنڈی چوروں کو نہیں پکڑیں گے، پانی کی چوری جو ہوتی ہے ان کو نہیں پکڑیں گے. لیکن پختونخوا والے تو اوپر ہیں نا آپ سے، ان کو تو پرابلم ہے. ان کو دیکھیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کنسنسس پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. جو کالا باغ ڈیم اور پاکستان کے ڈیم کے مخالف ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ وہ پرو انڈین ہوگا، وہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، پاکستانی. اچھا عابد شیر علی صاحب، آپ یہی ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی کے ہمارے ساتھ. السلام علیکم زاہد خان صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. حضور، یہ عابد شیر علی صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے نوجوان پرجوش ممبر نیشنل اسمبلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتا ہے وہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور آپ کے لوگ وہاں پہ بجلی چوری کرتے ہیں اور اس مسئلے کو پاکستان کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں. ہلو جی، آپ کو میری آواز آئی زاہد خان صاحب؟ نصرت جاوید بھائی جی، مجھے عجیب سا لگا. میں نے نظیر ناجی صاحب کو بھی سن لیا اور عابد شیر علی کو بھی سن رہا ہوں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے جمہوریت میں. دیکھیں، اگر یہ ساری باتیں واقعی ہم مانتے ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ جو عابد شیر علی ہے یہ فیصل آباد سے پنجاب کی نمائندگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اسی طرح اگر میرے صوبہ پختونخوا کی یا بلوچستان کی MP یا سندھ کی MP اسی طرح ان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر وہ کرتے ہیں اور پھر وہ یونانیمس 3 دفعہ، میں نظیر ناجی صاحب کی اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں، نے کہا ANP
کیا جو اسمبلیاں تھی اس میں ایم پی اتنی اکثریت میں نہیں تھی جو ابھی ہے، لیکن ان اسمبلیوں نے یونانیمس قرارداد 3 دفعہ پاس کیا کالا باغ کے خلاف. اور یہ مجھے سمجھ سے بات نہیں آتی ہے کہ کیا ہم نے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور جو ہم نے 18 امینڈمنٹ پاس کیا اس میں جو چھوٹے صوبوں کے احساس محروم تھی اس میں تھوڑا سا کمی یا اس طرف کی محبت کی طرف لوگ آ رہے تھے. پتہ نہیں کس ہاتھ سے پھر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پھر تفریق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی عابد شیر علی صاحب 1 منٹ زائد آپ ساتھ رہیے گا. دیکھیے ان کا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اب 18ویں ترمیم ہوئی، ماشاءاللہ آپ کی جماعت نے بھی وہاں پہ مل کے کچھ ایسے اقدامات لیے کہ جو صوبوں کے ہسٹورک جو خدشات تھے انہیں ایڈریس کیا گیا ہے. اب بجائے اس کے کہ ان پہ ذرا عمل ہو کے چھوٹے صوبوں کے اعتماد کو جو ہے وہ ون اوور کیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کالا باغ ڈیم کا شوشہ چھوڑ دیں گے تو وہ جماعت کی بڑی واہ واہ ہوئی ہے اس میں. نصر بھائی میں زاہد بھائی سے یہ سوال پوچھیں کہ جو ہزارہ ڈویژن کے لاکھوں لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، کیا وہ جمہوری لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان کے رائے کا احترام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر اس وقت ان کو ریفرینڈم یاد نہیں آیا تھا کہ صوبے کا نام بدلنا تو ریفرینڈم کروا لیا جاتا؟ تو اس وقت یہ سیکھ پا ہو جاتے تھے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں، تو وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا پاکستان کا حق ہے یا ان صوبوں کا حق ہے جتنا کہ ان کا حق ہے. تو آپ ایک مرتبہ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں. زاہد بھائی مجھے آپ نے بالکل پوری قوم آپ کو سن رہی ہے، آپ نے پوری قوم کو کنفیوز کیا، آپ نے کوئی لاجک نہیں دیا. اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہی ہیں تو آپ کے سامنے ہزارہ ڈویژن جو اس وقت سراپا احتجاج ہے آپ کی حکومت کے خلاف، آپ کے خلاف، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو لہذا پاکستان کی بہتری کے لیے آپ بات کریں، پاکستان کو خوشحالی کے لیے بات کریں، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بات کریں، اور پاکستان کا محکوم طبقہ جو پچھلے 62 سالوں سے پستا چلا جا رہا ہے، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہیں دیکھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کی طرف جائیں. بالکل زاہد بھائی، بالکل آپ دیکھیں اگر آپ کا ایشو تو دیکھیں پختونخوا کا، زاہد بھائی سوال سن لیں، پختونخوا کا ایشو تو آخر دیکھیں آپ کی 63 سالہ جدوجہد کے بعد آخر لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے سنا نا، نام ہو گیا نا. اب اگر کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے یا ہزارہ صوبے کا ایشو ہے تو بہرحال یہ بھی سننا چاہیے. تو میں دیکھیں مشتاق بھائی، میں نے کب انکار کیا کہ وہ لوگ اگر جدوجہد کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، ہم ان کو کبھی روکتے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں ایک آئینی اور قانونی طریقہ کا راستہ اختیار کریں جس طرح ہم نے اختیار کیا، اور ہم نے کوئی نیا چیز نہیں لیا اور ہم نے اپنا جو شناخت تھا وہ واپس لے لیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے الگ چاہیے تو یہ پورا پاکستان کا مسئلہ ہے. بے شک وہ اپنا جدوجہد کرے، آئینی اور قانونی طریقہ جو بھی اگر وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہزارے کے میرے بھائی تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. تو ٹیکنیکل آپ کی حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو ہے اگر اس کی جو اونچائی ہے. اگر آپ مشتاق بھائی ایک منٹ بات کرنے دے اس کو، تو آپ نے اتنے لمبے بولنے دیا، آپ میرے کو بات کرنے نہیں دے رہے. ایسا ہے کہ آپ ٹیکنیکل بات ان سے پوچھتے، ٹیکنیکل بات کیا ہے؟ آپ کمیٹی کا ممبر ہے، میں بھی کمیٹی کا ممبر ہوں. کیا آپ کے پتہ ہے کہ کالا باغ کے جو ابھی اعداد و شمار آپ پیش کر رہے ہیں کہ 4,500 میگا واٹ بجلی کا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر یہ مجھے ثابت کر دے گا تو میں استعفا دے دوں گا. یہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ڈیزائن نیچے چلا گیا تو اس میں بجلی کی یہ جو پیداوار تھی یہ وہ نہیں رہی ہے. دوسری سب سے جو بڑی بات ہے، دیکھیے اگر ہم لوگ میں نے دیکھا کہ سیاست اور جمہوریت سے اگر ہم بات کرتے ہیں، میں اس بات میں نہیں جاتا ہوں کہ اسرائیل کی بھی صبح مانگتے آپ دے دے یا نہ دے، ان کا بھی ایک رائٹ ہے وہ اپنا جدوجہد رکھے. لیکن اگر 3 صوبے اگر یونانیمس ایک قرارداد پاس کرتے تو میرے خیال میں ان کی پارٹی بھی موجود تھی اس میں. اچھا زاہد خان آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے، عابد شیر علی بھی موجود ہیں. نہیں زاہد بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، عابد بھائی بھی ہیں. ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ دونوں سے بات کرتے ہیں. لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک.